چیپٹر نمبر 5 کی شارٹ کریں گے آج ہم مشترکہ سرمایہ کی کمپنی۔ مشترکہ سرمایہ کی انجمن یا کمپنی ایک ایسی شراکت ہے یعنی پارٹنرشپ ہے جس میں بہت سے افراد نفع کمانے کی غرض سے کوئی کام کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑا پروجیکٹ جیسے پلازا بن رہا ہے، وہاں پھر کچھ لوگ شیئر کر لیتے ہیں اور اپنے حصے کی رقم انجمن کے کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ یہ حصے خریدے فروخت و منتقل کیے، چونکہ یہ ریٹرن ہوتا ہے سارا کچھ، تو وہ ایک بندہ جیسے ایک مکان ہے اس کی رجسٹری ہے، کسی کو بھی سیل کر سکتے ہیں، ایسے ہی وہ جب ریٹرن ہوتا ہے نا سارا، تو آپ کسی کو بھی اپنا حق بیچ سکتے ہو اور وہ آ کے حصہ دار بن جائے گا۔ 5 خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، یہ پائیدار ہوتی ہے، محدود ذمہ داری ہوتی ہے، حصص کے آسان یعنی جو شیئرز ہیں آپ کسی کو بھی آرام سے بیچ سکتے ہیں، جمہوری طرز عمل ہے یعنی ہر بندہ حق رکھتا ہے، وہ ووٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ فائدے کیا ہیں؟ اس میں زیادہ پیسہ ہوتا ہے کیونکہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ذمہ داری کم ہوتی ہے کیونکہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے انہوں نے افسر سارے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں، آپ نے صرف پیسہ لگانا ہوتا ہے۔ یہ پائیدار ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ سے رجسٹر جو ہوتی ہے، کاروبار بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے، اور پھر چونکہ بڑے پیمانے پہ زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے ماہرین بھی ہائر کیے جاتے ہیں اس کے لیے۔ نقصان کیا ہوتے ہیں؟ اجارہ داری۔ اب ایک بڑی کمپنی ہے تو اب جیسے میڈیکل کے بڑی بڑی مشینریز جو ہیں وہ کوئی کمپنی بناتی ہے کیونکہ کروڑوں میں ان کی قیمت ہوتی ہے، تو یہ اجارہ داری ہوتی ہے کیونکہ ہر بندہ نہیں بنا سکتا، تو پھر چونکہ بڑی کمپنی ہے وہ بڑی پروڈکٹس بنائے گی تو اجارہ داری ہوتی ہے، اپنی مرضی کی وہ کام کرتے ہیں۔ فیصلوں میں تاخیر ہوگی کیونکہ بڑا لیول پہ کام ہوتے ہیں۔ رازداری نہیں ہوتی کیونکہ سارے بندوں کے ساتھ چیز شیئر کرنی پڑتی ہے۔ تشکیل نہیں ہوتی کیونکہ اتنے جلدی لوگ اعتبار نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں۔ 2 ٹیکس ہوتے ہیں، ایک لینے والے کو ایک کمپنی کو بھی۔ الگ قانونی حیثیت سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کسی بندے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی ہوتی، کمپنی اپنے نام سے رجسٹر ہوتی ہے، بندہ کوئی چھوڑ بھی جائے کمپنی ادھر ہی ہے اپنی جگہ پر۔ مشترکہ سرمایہ کی انجمن میں کمپنی کو اپنے اراکین سے علیحدہ قانونی، کیونکہ کمپنی کی علیحدہ مہر ہوتی ہے، وہی لگتی، کسی بندے کی مہر نہیں ہوتی۔ اس حیثیت سے کمپنی کسی دوسرے شخص کو مقدمہ کرنے کے علاوہ اپنے نام سے معاہدے بھی، کمپنی کی سیل لگتی ہے اوپر۔ جیسے گورنمنٹ ہوتی ہے، بورڈ ہوتا ہے نا، تو اصل میں بورڈ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے افسر نہیں، کیونکہ وہ تو ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو اس لیے مہر جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے، لیکن وقتی اس پہ سائن جو ہے نا وہ اس افسر کے ہوتے ہیں۔ ایسے جو پیسے ہوتے ہیں ان پہ گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوتا ہے، نام تو ہوتا ہے وہ جو بھی اس ٹائم گورنر ہوتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے، اصل میں مہر کمپنی کی ہوتی ہے۔ مشترکہ مہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو سٹیمپ ہوتی ہے وہ چونکہ کمپنی کو بندہ تو نہیں نا ہوتی، لیکن ایک اس کو فرد لیا جاتا ہے تو وہ دستخط نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی ایک کیا ہوتی ہے سٹیمپ ہوتی ہے، وہ پھر لگاتے ہیں ہر جگہ پر۔ مشترکہ سرمایہ کمپنی میں حصہ داروں کی محدود ذمہ داری سے کیا مراد ہے؟ چونکہ آپ نے پیسے لگانے، شیئر لینے ہیں، باقی وہ جو افسر ہوتے ہیں یا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے سارے فیصلے انہوں نے لیتے ہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے شیئر لینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ذمہ داری خریدے گئے یعنی بس اس نے شیئر خریدے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہے، پرافٹ ہوگا تو اس کو ملے گا، نقصان ہوگا تو ملے گا، باقی کوئی نہیں۔ یعنی انہیں ان کی جائیداد کو ان کے سرمایوں سے زیادہ قرضوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، ان کا بس ان کی شیئرز تک کی کام ہوگا۔ حصہ داروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ فہرستی بینک، فہرستی کا مطلب ہوتا ہے جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہوتے ہیں۔ حصہ داروں کی کم از کم 7، زیادہ سے زیادہ جتنے مرضی ہو سکتے ہیں، جبکہ ملٹی ممبر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 50، یعنی پرائیویٹ کے لیے اتنی ہیں اور پبلک کے لیے جتنے مرضی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ سرمایہ کہاں سے حاصل کرتی ہے؟ جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں، ظاہر ہے وہ پیسے دیتے ہیں نا شیئر خریدنے کے لیے۔ مشترکہ سرمایہ کمپنی میں سرمایہ کا بڑا حصہ حصص کہتے ہیں شیئرز کو، شیئر ویسے بھی حصے کو کہتے ہیں۔ شیئرز جاری کرتی ہے اور لوگ وہ خریدتے ہیں اور اس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ پرائیویٹ کمپنی جو ہوتی ہے وہ اپنے عوام کو نہیں وہ بیچ سکتے اپنے شیئرز۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں انتظامی ڈھانچہ،
واحد ملکیتی اور شراکتی کاروبار کے برعکس، یعنی ایک بندہ یا دو چار بندوں کے علاوہ جو مشترکہ سرمایہ کے انجمن، اس کے مالک یعنی حصہ دار اس کے انتظامی امور میں مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہوتے، یعنی جس نے بھی شیئر خریدے نا وہ جا کے ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ حصہ دار ان نظما کا نظما کہتے ہیں افسران کو، جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں نا، چونکہ کمپنی بڑے لیول کی ہوتی ہے تو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں وہاں پہ، اور کمپنی کا تمام انتظام انہی نظما کے حوالے، ٹھیک ہے نا، نظما کہہ لو، آفیسرز کہہ لو، بورڈ آف ڈائریکٹر کہہ لو، اس میں بندے ہوتے، بندے ہی ہوں بھی لیکن وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی میں جمہوری طرز عمل، جمہوری کا مطلب جیسے ہم ووٹ دے کر سلیکٹ کرتے ہیں نا، کمپنی کا تمام نظم و نسق، ٹھیک ہے، جو ڈسپلن ہوتا ہے جمہوری بنیادوں پر، یعنی سلیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، کیونکہ حصہ دار اپنے ووٹوں کے ذریعے ڈائریکٹرز کا انتخاب کرتے ہیں جو کاروباری امور کے تمام فیصلے اکثریتی رائے سے کرتے ہیں، یعنی جدھر زیادہ لوگ ووٹ دیں گے نا اس طرف، جیسے ابھی ووٹ ہونے والے ہیں تو نون لیگ نے جیتنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا۔ مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کس طرح مختلف سرمایہ کاری کے مواقع مہیا کرتی ہے؟ ایسی سرمایہ کار کمپنی جو ایسے سرمایہ کاری، یعنی جس کے پاس پیسہ ہے اور وہ لگانا چاہتا ہے کہیں، جو کمپنی کے نفع نقصان میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اس ان کے لیے کمپنی ترجیحی یا عمومی حصص جاری کرتی ہے، عام یا بعض کا پریفرنس کے ساتھ کہ یہ اس بندے کو پہلے دیں، اور جو سرمایہ دار کمپنی کے منافع نقصان شریک نہیں ہونا چاہتا بلکہ ایک مخصوص شرح سے سود حاصل کرنا چاہتا ہے، انہیں کمپنی تمسکات جاری کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ حصص تو شیئرز ہوتے ہیں، یعنی جو بندہ، یعنی نفع ہو یا نقصان ہو، وہ کمپنی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، ان کو تو کمپنی کیا کرتی ہے، شیئرز جاری کرتی ہے، اور جو کہتا ہے جی نہیں میں نے بس سود ہی لینا ہے، آپ کو فائدہ ہو چاہے نقصان ہو، مجھے میرا سود چاہیے، تو اس کو پھر کمپنی کیا دیتی ہے، تمسکات، انگلش میں کہتے ہیں اس کو، ڈیبینچر ہوتے ہیں، جیسے شیئرز ہوتے ہیں نا ایسے ڈیبینچرز بھی ہوتا ہے ایک لفظ، ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی طرح ہی ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، تو ان کو پھر ڈیبینچر جاری کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیپٹر پورا ہو گیا آپ کا۔ چیپٹر نمبر کیا تھا یہ 5؟